مولا 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 رضا جان، 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 مولا 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 رضا جان۔ اے والی یہ مشہد سلطان عالی شان، ہم سبھی آپ کے زیر سایہ زندہ ہیں، ہو عزا یا خوشی آپ سے پائندہ ہیں، سب عزادار حسینی اس لیے پائندہ ہیں، ذکر حیدر سے ہم سب کی ہے پہچان۔ Awesome. هجواد وصل فيش ولا احنا صبرنا شو هاد بيجان. مولا رضا کے واسطے میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، شکریہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ شہر ایران میں پہلے طوس کے نام سے مشہور تھا۔ جب امام رضا علیہ السلام اس شہر میں تشریف لائے اور وہیں پر آپ کا روضہ بنا، اسے مشہد کا نام دیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ نام غالب آیا اور پھر اختصار کی خاطر مشہد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مشہد تہران سے 924 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شہر قم کے بعد ایران کا یہ دوسرا بڑا مذہبی شہر ہے۔ اب میں نہایت اختصار سے امام رضا علیہ السلام کے حالات زندگی پر بات کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں متولد ہوئے۔ بعض مورخین نے آپ کی تاریخ ولادت 150 ہجری بیان کی ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور مشہور لقب رضا ہے۔ آپ کے معروف القاب میں سے صابر، فاضل، رضی، قرۃ العین المومنین اور غیظ المحلدین ہے۔ آپ کے والد گرامی امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام تکتم، نجمہ اور سمنہ بتایا گیا ہے۔ جب مامون الرشید خلیفہ بنا تو اس نے ہیلہ گری سے امام کو مروح خراسان بلایا اور ولی عہدی کی پیشکش کی۔ امام نے انکار فرمایا۔ آپ نے جبری طور پر تو ولی عہدی قبول کی۔ آپ نے ساتھ یہ فرمایا، خدایا تو جانتا ہے کہ یہ عہدہ مجھے زبردستی اور جبراً دیا گیا ہے، مجبوری کی وجہ سے میں نے اسے قبول کیا ہے، لہذا مجھے اس کام پر پوچھ گچھ نہ فرمانا، جس طرح تو نے اپنے دو بندوں اور پیغمبروں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام کا مواخذہ نہیں فرمایا۔ صاحب آپ کی علمی اور معنوی شخصیت سے مرعوب ہے اور روز بروز آپ کی شخصیت محبوب تر ہوتی گئی، جس وجہ سے مامون الرشید نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ یوں اس خلیفہ نے 55 سال کی عمر میں ماہ صفر 203 ہجری کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ جس مکان میں امام رضا کی زری واقع ہے، امام کے دفن ہونے سے پہلے یہاں ایک بڑی عمارت تھی جو حمید بن قاتبہ طائی سے منسوب تھی، جو ابو مسلم خراسانی کے جرنیلوں میں سے ایک تھا، جو ایک جنگ میں مارے گئے تھے۔ جب ہارون نے 193 کو انتقال کیا تو اسے اسی بلڈنگ میں دفن کیا گیا، جسے گنبد ہارون کا نام دیا گیا ہے۔ امام کو بھی اسی گنبد ہارونیہ میں دفن کیا گیا۔ امام کا آج یہ بنایا گیا جو روضہ مبارک ہے بہت ہی عالی شان ہے اور کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پر لوگوں کی ضیافت کے لیے ایسا ہوٹل بنایا گیا ہے جس کے آگے 5 سٹار ہوٹل بھی ہیچ دکھائی دیتے ہیں۔ 380 میں امیر سبکتگین نے اس گنبد کو منہدم کر دیا اور نئی عمارت بنائی۔ اس کے بیٹے مسعود نے مزید تعمیرات کرائیں اور سونے کی زری امام رضا کی قبر عطار پر قرار دی۔ ابن بطوطہ جو معروف سیاح ہے کہتا ہے کہ اس بارگاہ کی تازہ تعمیر سلطان محمد خدا بندہ الجیٹو کے حکم پر ہوئی۔ انقلاب ایرانی کے بعد
اس حرم کی رونق میں اتنا اضافہ ہوا ہے جو قابل توصیف ہے۔ شفا دے دیا مولا حسن کی طرح، زین العبا کی طرح قیدی بنایا گیا، آئے امام رضا، آئے امام رضا۔